الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال تعالى وكان أبوهما صالحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقيل كما تدين تدان اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان شریف کے مہینے کے ایک مہینہ ابھی باقی ہے۔ مختلف موضوعات الگ الگ پیرائے سے دن کی باتیں ہمارے سامنے ہوتی رہتی ہے۔ آج کی جمعہ کی مبارک مجلس میں ایک ضروری نکتے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اگر آدمی اس پر عمل کر لے وے، سوچ لے وے، اس پر غور کر لے وے، اگر یہ سمجھ میں آ جاوے، حقیقت کو مان لے وے، تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کسی اور کو اس کو سدھارنے کی، تربیت کرنے کی، سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ خود جو ہے وہ الرٹ اور تیار ہو کر کے اپنے آپ کو سنبھال کر کے وہ بدماشیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچے گا، ڈرے گا، تنہائی میں بھی، سب کے سامنے بھی۔ وہ غلط کام نہیں کرے گا۔ معلوم ہی ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ، جو خطبے میں امام صاحب کہتے ہیں نا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ، جس زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد میں تابعین کا زمانہ، اس کے بعد میں تابعین کا زمانہ۔ جیسے جیسے نبوت سے ہم دور ہوتے گئے زمانے میں بگاڑ ہوتا جائے گا۔ لیکن ہم اس کا سبب نہ بنے۔ کوئی انسان اگر مرد مجاہد بن کر کمر کس لے وے تو انشاءاللہ وہ ایسے حالات کے اندر بھی اچھا بن کر اپنے خاندان اور اپنے نسل کو اچھا بنا سکتا ہے۔ اس لیے عزیزوں، ہماری خود کی زندگی کا اثر زمانے پر ہوتا ہے، ہمارے پر خود پر ہوتا ہے، اچھا یا برا، اچھا عمل کرو یا برا عمل کرو، ہماری زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، تمہاری اولاد پر بھی اس کا اثر پڑے گا، تمہارے پوتوں نواسوں 7 پیڑھیوں تک اثر پڑے گا، تمہارے اچھے کا بھی اور تمہارے بدماشیوں کا بھی۔ کبھی کبھی ان کو بھگتنا پڑے گا۔ کہتے ہیں نا وائل اگے۔ اور یہ بالکل سچی اور تجربے کی اور قرآن و سنت کی بات ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا پہلے جیسے مولوی صاحب کہاں رہے، پہلے جیسے لیڈر کہاں رہے، پہلے جیسے بادشاہ کہاں رہے، پہلے جیسے امام صاحب کہاں رہے۔
تو تو اپنے گریبان میں منہ ڈال لے، جیسے روح ایسے فرشتے، سیدھی بات۔ اس وقت مقتدی بھی ایسے تھے تو امام بھی ایسے تھے، اس وقت رعایا اور پبلک اور جنتا تھی، اس کے لیڈر بھی ایسے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں میرا گھرانہ اچھا ہو، میری پبلک اور جنتا صحیح ہو، میری بیوی بچے صحیح ہو، میری سات پیڑھی اور پشت صحیح ہو، میرے شاگرد، میری جماعت، میرے ماننے والے، میرے اسٹوڈنٹ، محتمم چاہے کہ میرا اسٹاف صحیح ہو، ماسٹر چاہے کہ میرا اسٹاف صحیح ہو، تو خود کو سب سے پہلے امانتدار، دیانتدار، سچا، نیک، وفادار بننا پڑے گا۔ باپ اور ماں اگر چاہے کہ میری لڑکی اور میرا لڑکا کسی سے آنکھ نہ ملاوے، بدکاری نہ کرے، چوری نہ کرے، گناہ نہ کرے، موبائل سے کسی سے بات نہ کرے، تو پہلے قسم کھا کر کے اس بات کی گاٹھ مار لے، میں کسی پرائی عورت کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ اور اگر تو غلط دھندا نہیں چھوڑتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ تیرے بچے جو ہے نا وہ سب کچھ کریں گے، چاہے تجھے کوئی کہے کہ نہ کہے، لیکن مان لے اس بات کو۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، صاف بات ہے۔ یہ ایک عجیب اللہ نے یہ مضمون ڈالا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم اگر نماز اڑائیں گے نا، ہم اگر نوافل اڑائیں گے نا تو ہمارے بچے جو ہے نا سنت اڑائیں گے، اگر ہم سنتوں کو چھوڑیں گے ہمارے بچے فرائض کو چھوڑیں گے، اگر ہم فرائض کو چھوڑ دیں گے ہمارے بچے گنڈے بن جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں باپ کو، بیٹوں بڑوں کو، اپنے ذمہ داروں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے، یہ ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے، سنبھل سکتے ہیں ہم سب کچھ کریں اور اپنے ماتحتوں کو کر کے ایسا اصول ہونا چاہیے، ایسا قانون ہونا چاہیے، یہ مانتے نہیں ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو اپنے رب کی کتنی باتوں پر مانتا ہے، عمل کرتا ہے؟ تو نے اپنے باپ کو کتنا مانا، اپنے ماسٹر کو کتنا مانا؟ تو اپنے بچوں پر یہ قانون لاگو کرنا چاہتا ہے۔ دل اللہ کے قبضے میں ہے، اس لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ میرے اوپر رحم کرے، میرے کام بن جاوے، میرے کام آوے، میرے سپورٹ کرے، ہمدردی کرے، اچھے اخلاق سے برتے، تو بھی دوسروں کے اوپر رحم کر۔ دوسرے لوگ تیرے اوپر رحم کریں گے، اللہ بھی تیرے اوپر رحم کرے گا۔ اس لیے قانون حدیث میں آیا ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، جیسے کو تیسا مل ہی جاتا ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ایسا بھرو گے، سچی بات ہے۔ ساس اگر بہو پر ظلم کر رہی ہے، بہو اگر ساس پر ظلم کر رہی ہے تو وہ بھی کل بننے والی ہے ساس، پھر وہ ساس نہیں رہی، سانس چڑھا دے گی۔ جتنا تو نے اپنی ساس پر ظلم کیا ہے، تیرے بیٹے کی گھر والی بہو آنے والی وہ سب کچھ تیرے اوپر کرنے والی ہے، لکھ لو اس کو۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو، گناہ نہ کرے، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے طلبہ، ہماری پبلک اچھی رہے، میرے مقتدی اچھے رہے، میرے ماننے والے اچھے رہے، پوری دنیا کے لوگ اچھے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ 50% زندگی سدھر جائے گی، اچھے بن جاؤ، پھر رو دھو مت، پھر واویلا، پھر کسی کو مت کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کسی اور کو ملامت مت کرو، اپنے کو ملامت کرو۔ تو تیرے گریبان میں دیکھ، تو نے زندگی میں کیا گل کھلائے تھے، ذرا دیکھ لے، پھر اولاد کو کیوں کوستا ہے؟ عجیب بات ہے یہ۔ میں ایک عجیب قصص النبیین کتاب ہے، اس میں آیا ہے
پہلے نا بالکل کفر و شرک دنیا میں نہیں تھا، بت پرستی یہ جو سب ہے نا مورتیاں کچھ نہیں تھا۔ تو ہوا کیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب انبیاء علیہ السلام متبرک، تو جس وقت ان کا انتقال ہو گیا نا، تو یہ ابلیس جو سب کچھ دیکھا ہوا ہے وہ کب چاہے گا کہ ایک توحید پر رہے، تو اس نے کچھ لوگوں کو کہا کہ یہ اپنے اتنے بڑے بڑے لوگ تھے ماشاءاللہ، اب وہ چلے گئے تو تم کو کچھ دکھ نہیں ہوتا، یاد نہیں آتے؟ تو کہا ہاں یاد تو بہت آتی ہے، تو اس کو تھوڑا گھر میں رکھو تاکہ اس کو دیکھ کر تسلی تو ہو۔ تو گھر میں اس کے کچھ مجسمے، کچھ تصویر جیسے بنائے، اولیاء کے، انبیاء کے، عبادت اللہ کی کر رہے تھے، سجدہ اللہ کو کر رہے تھے، لیکن جب یاد آتا تھا نا، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو قبر پرستی کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر قبروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور لوگوں کا سجدہ کروا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے کہ نہیں ہم تو خالی تعظیم میں جھک رہے ہیں، واہ عقل تیرے ہی گھر اتری ہے۔ دنیا کو مجاور بن کر الو بنانا چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ سب سے بڑا دنیا کے اندر پاپ ہے تو شرک ہے، پورے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ایک جگہ یہ فرمایا، لیکن اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کریں گے۔ تو وہ بیچارے بھولے بھالے تھے، وہ انبیاء علیہ السلام کی جیسی تصویر بنا کر گھر میں رکھی، یاد آتا تھا تو اس کو دیکھ لے تسلی ہوتی تھی۔ اب یہ جو حقیقت میں اللہ کی بات کرتے تھے اور تسلی کے لیے دیکھتے تھے نا، وہ بڈھے مر گئے۔ اب اس کی اولاد آئی تو کہا کہ ہمارے اولاد جو ہے نا یہاں پر ہمارے باپ جو ہے نا جو عبادت کے وقت اس کو تھوڑا دیکھا کرتے، ایسا کرتے تھے، تو وہ تھوڑا اور زیادہ اس کا تعظیم کرنے لگے۔ اب 7 پیڑھی بدل گئی، وہی رکھا ہوا ہے۔ تم کو معلوم ہے وہ ہمارے باپ دادا جو ہے نا کہ اس کے سامنے جھکتے تھے، تو اس نے قیام کرنا شروع کیا، اس نے رکوع کرنا شروع کیا، تیسری پیڑھی نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں لیکن اس کے سامنے تعظیم کے لیے، وہ بھی پیڑھی بدلی نے تو پھر کہا کہ نہیں اب تو اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ شرک و کفر شروع ہو گیا۔ یہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، یوں شیطان نے انگلی کرا کر کے اب یہ کفر شرک شروع کر دیا، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو دنیا میں شرک ہوا نا اس طریقے سے ہوا ہے۔ یہ انگلی رکھیں گے نا تو کوئی جو وہاں پر کہتے ہیں لوگ اوسری ماں بیٹا تو گھرنا دھڑی تھی جائے، انگلی رکھو تو ہاتھ پکڑنے کے قریب ہو جائیں گے۔ جب ایک دروازہ کھلے گا وہاں پر تو اس کے بعد میں بہت کچھ ہوگا، اس لیے بڑی سنبھل کر کے رہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اچھے لوگوں کے بعد ایسے ان کے جانشین برے ہو گئے، انہوں نے نمازوں کا ستیہ ناش کر دیا، اضاعوا الصلاۃ، اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے تو ان کو برباد کر دیا۔ خیر، یہ میں نے آج اس مجلس میں ایک تمہید قائم کی، جو لوگ جمعہ کی مجلس میں جلدی آتے ہیں اور یہی نماز پڑھتے ہیں، آئندہ جمعہ اگر رہیں گے انشاءاللہ اس پر کہیں قصے نقل کروں گا، اور اس قصے کے نقل کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سدھارے۔ تو بیٹا ہے وہ جوان ہوگا کل، آج جوان ہے تو باپ ہوگا کل، آج تو لڑکا ہے تو باپ بننے والا ہے کل، آج تو چھوٹا ہے تو ماسٹر بننے والا ہے کل، آج تو عام پبلک ہے تو لیڈر بننے والا ہے۔ کسی بڑے لیڈروں کی ٹانگیں کھینچنے والے دیکھ لے، اپنی زندگی میں اللہ ایسے کو پیدا کرے گا، اس کی ٹانگ کھینچ کر اللہ بتائیں گے جیسی کرنی ایسی ہوگی۔ تو آج بہو ہے کل ساس بننے والی ہے، تو آج طالب علم اسٹوڈنٹ ہے تو ماسٹر بننے والا ہے، اور بنائے گا اللہ تعالیٰ، دنیا کو دکھائے گا دیکھو میں کیسے کر رہا ہوں۔ پورا بدلہ تو آخرت میں ملے گا۔ تو اس پر میں چند قصے سناؤں گا آپ کو، تو انسان تھوڑا رکے گا، ہاں یار ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، تفصیل سے کہوں گا۔ ایک نوجوان اپنے باپ کو جنگل کے اندر گھسیٹ کر لے جا رہا تھا مارنے کے لیے، بڈھا، ہمارے بزرگوں سے آپ نے بہت کچھ سنا ہے۔ تو کچھ آیا، کچھ ادھر ادھر یوں پھاپے مارنے لگا، کچھ نظر آیا، تو بیٹے کو باپ کہہ رہا ہے بس بیٹا بس یہیں تک گھسیٹ، آگے مت لے جا جنگل میں مارنے کے لیے۔ تو اس بیٹے نے کہا او ابا یہ کیا کہہ رہے ہو، عجیب سی بات۔ تو فرمایا کہ میں نے بھی میرے باپ کو گھسیٹ کر یہیں تک مارا تھا، اب آگے لے جائے گا تو ظلم ہو جائے گا، یہ بدلہ ہو گیا، انصاف ہو گیا، جیسا میں نے کیا تھا میرے باپ کے ساتھ میں آج میرے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، لکھ لو، اپنے دلوں پر لکھ لو، اپنی بیوی، اپنے بچوں، گھروں کے اندر
اپنے اپنے اڑس پڑوس کے اندر، اپنی پبلک کے اندر، اپنی جہاں جہاں پر بھی تمہارا ہونے ادھر ادھر کے اندر آپ کے ساتھ بھی وہ ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرماوے، اللہ سے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی اور عالم اسلام میں جتنے بھی ہیں تمام کی زندگیوں کو اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول میں گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ چونکہ اسلامی طور پر یہ سال پورے ہو رہے ہیں۔